السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرت ناظم صاحب، جناب مفتی اکرام صاحب، محترم فیض الدین عثمانی صاحب اور عزیز ساتھیوں، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق کٹیہار بہار سے ہے۔ میری فراغت سن 15 میں ندوے سے ہوئی۔ اس کے بعد المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ میں تخصص فی الفقہ میں داخلہ ہوا، اور سن 15 اور 16 تک تعلیم حاصل کی، اور سن 16 ہی میں حضرت ناظم صاحب کے حکم سے دارالعلوم رشیدیہ دین پناہ ضلع بارہ بنکی میں خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اس وقت دارالعلوم رشیدیہ میں 250 طلباء ہیں، درجہ حفظ اور درجات پرائمری اطفال تا پنجم۔ ہاسٹل میں 102 طلباء ہیں، بقیہ مقامی جو آمد و رفت کرتے ہیں۔ مدرسے کے تحت 16 مکاتب بھی ہیں، جن میں تقریباً 500 بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن میں ائمہ حضرات کی ذمہ داری مدرسہ ہی اٹھاتے ہیں۔ مدرسے کے تحت علاقے میں خواتین کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، خصوصاً ادارے ہی کے اندر شعبان میں اور ذی الحجہ کے موقع پر اور ششماہی تعطیل میں، ان 3 موقع پر ادارے میں خواتین کے اجتماعات کا نظم ہے، جن میں خطیبات کی ترتیب حضرت ناظم صاحب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں الحمدللہ علاقے سے تقریباً 500-600 خواتین تشریف لاتی ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوا کہ شروع میں جب میں پہنچا تو اس علاقے کی زبان بھی الگ تھی، لوگ دین سے بھی دور تھے، سلام کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ ہاتھ جوڑتے تھے۔ لیکن اس کی برکت سے یہ ہوا کہ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہمیں مسلمانوں کو دیکھ کر السلام علیکم کہتے ہیں، اور غیر مسلم کو دیکھ کر جے رام کہتے ہیں۔ لیکن پہلے تو اپنے ہی جو مسلمان تھے وہ خود ہی ہاتھ جوڑتے تھے، یہاں تک کہ اس کی زبان کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی آتی تھی کہ بچے جب درس سے فارغ ہونے کے بعد جب چھٹی ہو جاتی تھی تو جب وہ ہاسٹل میں کمرے میں پہنچتے تھے تو جاتے ہی اس علاقے کا جو لباس تھا وہ نیکر اور بنیان ہی میں ہوتے تھے، تو جہاں اس کی چھٹی ہوتی تھی وہ کمرے میں پہنچتے ہی وہ فوراً کپڑے اتار دیتے تھے۔ تو ان سے جب بھی کہا جاتا تھا کہ بیٹا اس طرح نہیں رہا جاتا، تو کہتے حافظ جی گرمی لاگت ہے، وہ اپنی زبان میں بولتے تھے۔ بعض دفعہ اس کی زبان ایسی ہوتی تھی کہ ہمیں سمجھنے میں بھی بڑی پریشانی آتی تھی۔ اگر پیروں میں درد ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ حافظ جی گوڑ پرات ہیں۔ تو 1-2 مہینے تو ہم کو اس کی زبان سمجھنے میں لگ گیا۔ اس کے بعد الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا کہ ادارے نے اب تک الحمدللہ ابتدائی تعلیم سے لے کر یعنی نورانی قاعدے سے لے کر ہمیں اب تک کوئی ناظرہ پڑھا ہوا بھی نہیں ملا۔ الحمدللہ نورانی قاعدے سے لے کر حفظ کی تکمیل تک ادارے نے 19 حفاظ تیار کر کے دیے، جو ان میں سے بعض علاقے ایسے تھے جو ہمارے سامنے بھی کبھی تراویح نہیں ہوئی، جو اب الحمدللہ 5 سال سے مسلسل تراویح بھی ہوتی ہے اور مکتب کا بھی نظام ہے، اور اس وقت اس مکتب میں بھی 45 بچے زیر تعلیم ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا خواتین کے اجتماعات سے کہ ماں بہنوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب داخلے کا حال یہ ہو گیا کہ ادارے میں گنجائش بھی نہیں ہے، پہلا ہی دن داخلہ ہوتا ہے، دوسرے دن داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ 8-9 سال کی مدت میں یہاں تک یہ پہنچا کہ اب الحمدللہ بچے مہذب بھی ہو چکے، اچھی زبان بھی بول رہے ہیں، اور ادارے نے دارالعلوم الصفہ کو اس سال 6 طلباء بھی دیے ہیں جو عربی درجات میں بھی ہے اور دور بھی کر رہے ہیں۔ مزید آگے استاذ محترم سے درخواست ہے کہ اس تعلق سے خود ہی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔
ان علاقوں کا مولانا تذکرہ کر رہے تھے وہ ہر اعتبار سے پسماندہ تھا۔ بعض علاقوں کے تعلق سے تو یہ بات بھی آئی کہ انتقال ہو گیا، کوئی جنازہ کی نماز پڑھانے والا نہ ملا تو بغیر نماز جنازہ کے اس کی تدفین کر دی گئی۔ یہ صورتحال تھی، لیکن الحمدللہ 2016 سے یہ تحریک چل رہی ہے مدرسے کی بھی اور خاص طور سے مکتب کی۔ یہ تو 2016 میں مدرسہ قائم ہوا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق 2012 ہی سے حضرت مخدوم گرامی قدر اور مولانا الیاس صاحب نعمانی اور معہد کے دیگر خدام کا آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلے وہاں مکاتب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ائمہ کا نظم کیا گیا، یہیں سے تنخواہ جاتی رہی، اور پھر جب مکتب تھوڑا سا منظم ہو گیا اور اس قابل ہم لوگ ہو گئے حضرت مخدوم گرامی کی نگرانی میں، تب جا کر کے وہاں دارالعلوم رشیدیہ کا قیام عمل میں آیا، اور پھر ان کے ماتحت یہ سارے مکاتب چل رہے ہیں۔ الحمدللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسی تحریک کے ساتھ یہ ادارہ اور ان سے متعلق جتنے مکاتب ہیں وہ چلتے ہیں۔